اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جی ہاں، بالکل افسوسناک اور بہت غمناک خبر ملی ہے پچھلے 2 روز قبل ہمیں کہ ملک کے معروف صحافی سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کا جو ہے وہ بہیمانہ قتل کر دیا گیا ہے نیروبی کنیا میں، اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کنیا میں کیسے پہنچے، کہاں گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کوئی 3 ساڑھے 3 ماہ قبل جب یہاں پر ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تو انہوں نے جو ہے یہاں سے ملک پاکستان کو چھوڑا، اور اس کے بعد وہ ہمیں خبر ملی کہ دبئی چلے گئے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ دبئی سے وہ کہاں گئے۔ دبئی کا بھی ہمیں ایسے پتہ چلا کہ امیگریشن کی اوپر جو ان کی تصویر جو بنی تھی، وہ تصویر آ گئی تھی کہ ارشد شریف جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے۔ ہاں، اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ کے پی کی حکومت کے تعاون سے کے پی کے کی حکومت کی گاڑی میں جو ہے وہ ایئرپورٹ تک پہنچے، اور انہیں جو ہے وہ وہاں سے دبئی کی فلائٹ میں سوار کرا دیا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن اب اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، لندن کے بعد وہ کینیا گئے ہیں، پھر ان کے ایشو آ گئے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دبئی میں جو ہے ان کو فورس کیا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے، یا پاکستان کے کسی خاص شخص کی طرف سے انہیں کہا گیا یا میسیج بھجوایا گیا دبئی کو کہ انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کریں یا پاکستان واپس بھیجیں۔ تو دبئی کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے پاس گئے، ان کو کہا 48 گھنٹے میں آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، ورنہ پھر ہم آپ کو واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ ان کے بعد ویزے کے ایشوز تھے بقول کاشف عباسی صاحب کے، کہ ہم نے کئی دفعہ ارشد شریف سے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے ویزے لگوا کے رکھو، لیکن ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے تو میں ویزا کیوں لگواؤں، لیکن ضرورت پڑ گئی۔ بہرحال ان کے پاس اور کسی ملک کا ویزا نہیں تھا۔ اب کنیا جو ہے وہ وہاں پہ آپ آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے، تو ان کے پاس وہی ایک آپشن بچتا تھا، تو وہ وہاں سے سیدھے دبئی سے کنیا چلے گئے۔ مرتضیٰ علی شاہ نے یہ ٹویٹ کیا تھا، جو جیو کے نمائندے لندن میں، ایک تصویر کہ جی ارشد شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کی تھی، جو پیکاڈلی سرکس ہے وہاں پہ اس کی، کہ وہ لندن بھی تھے، لیکن لندن سے کنیا کب گئے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ بہرحال ارشد شریف صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی والدہ کو، ان کی بیگم کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، دیگر لواحقین کو بھی۔ اس کے بعد جناب ایک ہم نے دیکھا کہ کل ایک بیان آ گیا، 2 دن سے ایک بیان چل رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے ارشد شریف سے کہا تھا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ۔ بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ میں نے ایک دفعہ کہا، ارشد شریف نے اس کو اگنور کیا، لیکن جب مجھے کے پی کے سے یہ پشاور سے یہ اطلاع ملی کہ ارشد شریف کو مارنے لگے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ارشد شریف کے پیچھے کون تھا، ارشد شریف کو کون مارنا چاہتا تھا، ارشد شریف کے پیچھے کون سے قاتل تھے یا کون سا گروہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ارشد شریف کو مارنے لگے ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ارشد شریف کو کہا ملک چھوڑ دو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ارشد شریف سے کہا تھا کہ ملک چھوڑنے کے لیے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے پاس کیا رپورٹ تھی، ان کی کیا ذرائع تھی، کیا سورس تھی، ان کے پاس کیا سورسز تھے، کیا ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ انہوں نے امیجیٹلی ارشد شریف کو جو ہے وہ کہا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کے شہادت کے حوالے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، خاص کر کے جس میں جو ہے وہ پاکستان کے اہم اداروں کو اور اس ادارے کے سربراہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ میں کھل کے کہوں کہ آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے حوالے سے، اور آرمی کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور ایک وہ مخصوص جماعت کی جانب سے کی جا رہی ہے، ان کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس کا ارشد شریف کی شہادت کو بھی جو ہے وہ سیاسی اسکورنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، ایک سیاسی جماعت کے لیڈران کی طرف سے۔ حالانکہ سوالات بہت ہیں، سوالات اٹھتے بھی ہیں، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، جب تک کوئی انکوائری نہ ہو جائے، جب تک کوئی شفاف تحقیقات نہ ہو جائے، اس قسم کے بیانات، اس قسم کے الزامات کی بوچھڑ نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت پاکستان کو خط لکھا ہے 2 دن کل، کہ جی ارشد شریف کی شہادت کے یا ان کے قتل کے واقعے کی جو ہے وہ قانونی طور پہ مکمل تحقیقات و انکوائری کرائی جائے، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ادارے کے اوپر اس کی روک تھام کی جائے، اس کو روکا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے جو سنگین الزامات لگ رہے ہیں ادارے پہ۔ جب تک شفاف تحقیقات، شفاف انکوائری نہیں ہو جاتی، کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی بھی ادارے کو، ہمارے پاک فوج کے ادارے کو یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی
سرحدوں کی اور پاکستان کی عوام کی تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور اس میں وہ اپنی جانیں بھی شہادتیں بھی ہزاروں کی تعداد میں دے چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایک جج ہیں ان کی سربراہی میں ایک رکنی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ وہ ارشد شریف کے شہادت کی قتل کے واقعے کی بھرپور تحقیقات کرے گا۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک انکوائری کمیٹی فوری طور پہ قائم کر دی گئی ہے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، جو فوری طور پہ اس میں ایک اطہر وحید صاحب ہے، DIG ہیں، وہ آج کل FIA میں ہیں، اور ساتھ میں جو ہے DIG شاہد عمر شاہد صاحب ہیں۔ وہ 2 رکنی ٹیم جو ہے فوری طور پہ جو ہے کنیا جائے گی، اور وہاں پہ کنیا کے اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایک بھرپور تحقیقات کرے گی، اور رپورٹ جو ہے انٹیریئر کمیٹی کو سبمٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ارشد شریف جو ہے وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے وہ کنیا میں کسی فارم ہاؤس پہ تھے، ان کا کوئی فارم ہاؤس ہے، ان کے دوست کا وہاں پہ کام ہے، ڈیولپرز ہیں وہ وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہے وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں۔ تو ارشد شریف بھی کسی ایک فارم ہاؤس میں تھے اور ایک ہی کمرے میں تھے، اور 30 دن سے وہ ایک کمرے میں بند تھے۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے یہ بات اپنے کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو بتائی تھی، کیونکہ بہت کم لوگوں سے رابطے میں تھے وہ، اور ان کا ایک ویلاگ میں یہ بھی آیا تھا کہ دیکھیں میں کئی دنوں سے ایک ہی شرٹ میں ہوں اور ایک ہی شرٹ میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ارشد شریف 30 دن سے ایک ہی کمرے میں بند تھے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے، ایک شوٹنگ رینج ہے جو کہ جہاں پہ آ کے لوگ جو ہے وہ شوٹنگ کرنے کا اپنا جو ہے وہ شوق پورا کرتے ہیں، شوقیہ شوٹنگ کرتے ہیں، آ کے نشانہ بازی کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے قریب ہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لنکس اگر جوڑے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز باہر نکل آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق سینیٹر انور بیگ ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں، ان سے ارشد شریف صاحب کا رابطہ تھا، اور ان کا جو دوسرا رابطہ تھا وہ ان کے جو دوست ہیں بیرسٹر شعیب، جو ان کے وکیل بھی ہیں، ان سے رابطہ، پاکستان میں ان کا 2 لوگوں سے رابطہ تھا۔ اور سینیٹر انور بیگ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ بتایا ہے کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ، کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس رات جو ہے کوئی 9 سے 10 کے درمیان ان کی ارشد شریف سے بات ہوئی تھی، اور کوئی 3 منٹ کی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا ان یوزول بات تھی، کیونکہ ارشد شریف سے جب بھی ان کی بات ہوتی تھی تو وہ تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی بات ہوتی، لیکن اس دن ایک دم سے ان کو یہ فیل ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں آیا اور اس نے ارشد شریف سے کچھ کہا، اور ارشد شریف نے کہا میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا، اور 3 منٹ کے بعد جو ہے وہ ارشد شریف نے بات فون لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اور اس کے بعد انور بیگ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف کا فون آیا اور میسیج آیا کہ میں جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں پہ سگنل کا پرابلم ہے، تو میں 3 گھنٹے کے بعد آپ کو کال کروں گا۔ یہ انور بیگ صاحب نے بتایا، یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے جو کہ بات سامنے آئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو 2 لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ خرم ان کا بھائی تھا، خرم احمد، اور نقار جس کا نام بتائے جا رہے ہیں جو کنیا میں جس کا نام ہے، وہ ان کا دوست تھا، اور وہ نقار کے گھر پہ یا ان کی جگہ پہ موجود تھے، لیکن اب تک ان دونوں کو سامنے نہیں لایا گیا، ان دونوں کا کردار سامنے نہیں آیا۔ یہ کون تھے، کہاں سے ارشد شریف کو ملے، کیسے ارشد شریف کو ملے، ابھی تک یہ سوالیہ نشان ہے جس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیروبی کے سابق گورنر ہیں، ان کا آج ایک لیٹر سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کے پیچھے پاکستان سے ایک ڈیتھ اسکاؤٹ لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، نیروبی کے سابق گورنر کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ایک لیٹر سامنے آیا ہے کہ ارشد شریف کے پیچھے ایک ڈیتھ اسکاؤٹ ان کو مارنے کے لیے پاکستان سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارشد شریف جو شہید جو ہے وہ کرپشن کا ایک ریکٹ جو ہے وہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے۔ اور جو لوگ اس قتل کے پیچھے ہیں، نیروبی کے گورنر کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے ڈیتھ اسکاؤٹ کو پیچھے بھیجا تھا، ان کی نیروبی میں ڈیولپرز میں بلڈرز کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہے، زمینوں کے معاملات میں انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپرز کا بلڈرز کا کام اس میں انویسٹمنٹ ہے۔ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ ڈیتھ اسکاؤٹ ارشد شریف کے پیچھے پاکستان سے لگا ہوا تھا۔ بہت بڑا انکشاف ہے اگر دیکھا جائے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انکوائری میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو کنیا کی پولیس ہے اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ جناب ارشد شریف صاحب کی گاڑی پہ اس لیے فائرنگ کی پولیس نے کہ انہوں نے گاڑی نہیں روکی، اور جب پوری دنیا سے تنقید ہوئی، اور جو کہتے ہیں کہ کنیا کی جو پولیس ہے وہ بندے مارنے میں بہت مشہور ہے، اور وہ پولیس جو ہے ان یونیفارم پیسے لے کے جو ہے وہ یعنی کہ سپاری لے کے بندے مار دیتی ہے، اور وہاں پہ کنیا میں پہلے بھی جو ہے وہ
3-4 نامور صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور وہ پولیس نے ہی مارا ہے۔ تو آج جو ہے نیروبی کی پولیس کا، وہاں کی مقامی پولیس کا یہ بیان آ گیا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کی گاڑی سے جو ہے پولیس پہ فائرنگ کی گئی پہلے۔ آج ہی ان کا نیا موقف سامنے آ گیا کہ پہلے پولیس پہ فائرنگ کی گئی، اس کے بعد ریٹیلیشن میں جب پولیس کا ایک جوان، نیروبی کی پولیس یہ کہہ رہی ہے، جو وہاں کی کنیا کی پولیس کا بیان ہے کہ ایک پولیس کا جوان زخمی ہو گیا، ریٹیلیشن میں، ریئیکشن میں پولیس نے فائرنگ کی تو اس میں شہید ہو گئے۔ یعنی کہ پولیس کے بیانات میں بھی تضادات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے ارشد شریف شہید کی جو ہے میت اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ آج ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا، ان کے اہل خانہ کی، ان کی والدہ کی درخواست کے اوپر دوبارہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ اب جمعرات کے روز جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی جو ہے نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ بہت سی کڑیاں مل رہی ہیں، بہت سے شک و شبہات سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہیں اس قتل کے اوپر۔ عمران خان کے بقول یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسنائپر نے شوٹ کیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ صرف ارشد شریف کو ہی جو ہے قتل کیا گیا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو ایک خراش بھی نہیں آئی، وہ لوگ کہاں چلے گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جب یہ جوڈیشل کمیشن اپنی انکوائری کا آغاز کرے گا، تحقیقات کا آغاز ہوگا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ لیکن آخر میں پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیونکہ ہم نے بھی ان کے ساتھ ٹاک شو کیے تھے جب ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے، تو ہم ان کے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ انتہائی نفیس انسان تھے، انتہائی مخلص انسان تھے، انتہائی سافٹ اسپوکن انسان تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سوال کر کے چپ ہو جاتے تھے اور جو آپ کا گیسٹ پینل ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ پورا موقع دیتے بات کرنے کا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، کل انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے جس کا انتظار تھا، اور ان کے جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ناکام ہو گئے۔ اور جمعے والے دن، یعنی کہ وہ جمعے جو کمنگ جمعہ ہے، 2 دن کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کا دن آ رہا ہے، تو وہ لبرٹی چوک لاہور سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ کن مقاصد کے لیے ہے۔ وہ اس کو جہاد کا نام بھی دے رہے ہیں، وہ اس کو حقیقی آزادی کا نام بھی دے رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے، یہ چور حکومت ہے، ڈاکو ہیں، ان سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ لیکن تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں اور جو گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ اور ملکی معاملات پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے اینڈ میں جا کے جو ہے وہ آرمی کی جو کمانڈ ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے، نیا چیف آف آرمی اسٹاف آنا ہے۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نیا یہ جو اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ایک نئی الیکشن کی تاریخ انہیں دلوا دیں، تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ الیکشن کب ہونا ہے۔ لیکن ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کا کیا ذہن ہوگا، اس کی کیا پالیسی ہوگی، اس کی کیا معاملات ہوں گے، بات بنتی ہے نہیں بنتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ لانگ مارچ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ 26 اکتوبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی متحدہ کی جو پیٹیشن لگی ہوئی ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت میں جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بانی متحدہ کی اس پیٹیشن کو جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے، اور چیف اور عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، استدعا کی ہے کہ کیونکہ یہ پیٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، ناقابل سماعت ہے، اس لیے ڈسمس کیا جائے اور بار بار یہ جملہ دہراتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بتایا کہ جی پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا الطاف حسین صاحب کا یا بانی متحدہ کے حوالے سے جو نادرا کا جو ان کا ریکارڈ ہے وہ ملا، تو انہوں نے کہا جی بالکل ریکارڈ مل گیا ہے، اور وہ 2014 میں جو ہے وہ 2014 میں ان کا NIC ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے آرڈر کے تحت ان کے NIC کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ کہا گیا کہ بانی متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ان کا شناختی کارڈ ATC کے حکم کے تحت جو ہے وہ بلاک ہے، اور وہ آرڈر اب تک آپریشنل ہے، فیلڈ میں ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ یہ جو پیٹیشن فائل کی ہے کون سی MQM نے فائل کی ہے۔ ہاں، تو جو بانی متحدہ کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی 2 MQM ہو چکی ہیں، اب MQM پاکستان ہے پاکستان میں، اور ایک MQM لندن ہے، اور چونکہ ہمارے جو دفاتر ہیں وہ کراچی میں بند ہیں، ہمیں ریکارڈ نہیں مل سکتا،
تو انہوں نے کہا کہ جو محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارک دیا کہ اب تو گورنر بھی آپ کا آ گیا ہے، کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ تو بانی متحدہ کے وکیل نے کہا کہ وہ ہمارا گورنر نہیں ہے، جو ذرائع بتا جو کورٹ روم کے اندر کی جو آرگیومنٹس تھے وہ جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے۔ بہرحال معاملہ یہاں پہ اینڈ اپ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے بانی متحدہ کے وکیل کو یہ وقت دیا گیا ہے کہ اگلی سماعت پہ آپ اس پہ بھی دلائل دیں کہ یہ پٹیشن کس طرح سے قابل سماعت ہے، کس طرح سے مینٹینیبل ہے، مینٹینیبلٹی پہ جو ہے آرگیومنٹ جو ہے طلب کر لیے گئے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سول رائٹس کا ایشو ہے، سول رائٹس کے اوپر بھی آپ بتائیں کہ کیا سول رائٹس کو کرمنل جسٹس کے ساتھ یا کرمنل کیس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کیا جو پٹیشنر ہیں بانی متحدہ وہ یا کوئی ان کا نمائندہ انگلینڈ میں سفارت خانے میں جا سکتا ہے، وہاں جا کے دوبارہ اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب اس میں 21 نومبر کی جو ہے وہ ڈیٹ مقرر ہوئی ہے، 21 نومبر کو اس کی اگلی سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوفناک خبر آئی ہے کہ ایک ماہ میں جو ہے وہ یا پچھلے چند ماہ میں ساؤتھ زون جو کراچی کا ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ جس کو ساؤتھ زون کہتے ہیں پولیس کی لینگویج میں، کراچی کا، وہاں سے 100 لڑکیاں، 100 بچیاں اور 36 بچے جو ہے اغوا ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے اور یہ ریکارڈ ہے اور یہ رپورٹ ہوئی، یہ وہ معاملات ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 36 بچیاں یعنی کہ 36 لڑکیاں چھوٹی عمر کی اور 100 بچیاں اور 36 بچے جو ہیں وہ لڑکے اغوا ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے وہ رپورٹس ہیں اور یہ وہ نمبر ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے شہر کراچی میں، اتنا جو ہے وہ پچھلے چند ماہ میں جو ہے وہ اس میں ایک اضافہ سام دیکھنے کو آیا ہے اغوا کی وارداتوں میں۔ کراچی کے ہر علاقے سے گروہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی کراچی میں ایک گروہ پکڑا گیا، ایک عورت تھی اور ساتھ میں 3 لوگ تھے، بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، محلے داروں نے پکڑا ان کو، پولیس کے حوالے کیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کراچی میں بچوں کی واردات، اغوا کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ پولیس کو چاہیے، لا انفورسنگ اداروں کو چاہیے، ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ اس پہ بھرپور کام کریں اور ان اغوا کاروں کو عوام کے پکڑنے سے پہلے، بچے اغوا کرنے سے پہلے ہمارے پولیس اور ہمارے دیگر ادارے ان کو اپنی گرفت میں لے لیں، تاکہ کراچی کے بچیوں کو جن کے وہ معصوم لخت جگر ہیں ان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے اغوا ہونے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2 دن سے کراچی میں بڑی خبر چل رہی تھی کہ ایک جو سیلاب زدگان کی جو ایک فیملی جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کراچی میں آ کے رہ رہی تھی، ایک بچی کو جو ہے وہ 8 سے 9 سال کی بچی کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ ایک گاڑی کے پاس جاتی ہے اور بچی کو جو ہے وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ اس کو زیادتی کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو میڈیکو لیگل ہو اس کے ہوتا ہے اس کا، تو اس میں ڈاکٹرز کی رپورٹ آتی ہے کہ کئی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بچی کے بیان کے مطابق یہ وائٹ کار تھی جس میں اسے لے جایا گیا اور 2 ملزمان تھے۔ پولیس نے بڑی چابک دستی سے، بڑی اسپیڈی اس کیس پہ کام کیا اور 2 دن میں پولیس نے مختلف CCTV فوٹیج اس کا ریکارڈ لیتے ہوئے اور گاڑی کو آئیڈینٹیفائی کیا، وائٹ کلر کی گاڑی تھی، اس لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ کلفٹن بلاک 4 ہے، وہاں مال ہے، چھوٹا سا شاپنگ سینٹر ہے، وہاں سے جو بچی کو اغوا کیا گیا۔ CCTV فوٹیج میں پوری جو ہے وہ ڈیٹیل آ گئی ہے سامنے۔ اس کے بعد اس گاڑی کے مالک سے رابطہ کیا، اس گاڑی کے مالک نے کہا میں اپنی گاڑی بیچ چکا ہوں، جس کو گاڑی بیچی تھی اس تک پہنچے، اس کی کال ریکارڈ نکلوایا، تو جس کے پاس ابھی موجودہ گاڑی ہے جو مالک ہے اس کی لوکیشن اسی مقام پہ ہے جہاں سے بچی کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس کو جب پکڑا تو اس نے یہ ہولناک انکشاف کیا کہ ہم نے بچی کو جو ہے وہ راشن دینے کے بہانے گاڑی میں بٹھایا اور پھر ہم اس کو 2 دریا لے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ان کا اور دوست بھی تھا، اس کو بھی بلوا لیا انہوں نے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اس میں اور ایک ڈرائیور ہے جو ٹنڈو الائر سے پکڑا گیا ہے دوسرا ملزم۔ وہ ان کا بقول کہ ہم نے جو ہے وہ بچی کو گاڑی میں 2 دریا لے گئے اور وہاں پہ اس کو کہنے میں بھی بڑا نامناسب لگتا ہے کہ چھوٹی بچی کو وہاں پہ جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کا گینگ ریپ کیا گیا بچی کے ساتھ، اور پھر بچی کو رات 2:30 بجے جو ہے بقول اس کی ماں کے اسی مقام پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی ماں جو اس بچی کو لے کے 6 بجے صبح جناح ہاسپٹل پہنچی، وہاں پہ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور تو پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ بہرحال ملزمان پکڑے گئے۔ ہم کراچی پولیس کو، ایڈیشنل IG کراچی کو جو ہے وہ شاباش بھی دیتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کی ایفرٹ پہ، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ملزمان کا جو کیس ہے ان کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انڈر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت جو ہے ٹرائل کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دلوائی جائے، جیسے زینب مرڈر کیس میں ہوا تھا۔ اور چند سال پہلے جو 2 ٹریفک پولیس کے لوگ تھے انہوں نے ایک بچی کا ریپ کیا تھا، ان کا ٹرائل بھی جو ہے وہ ATC میں ہوا تھا
اور ان کو بھی جو ہے پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ تو ہمارے یہ گزارش ہے پولیس سے کہ ان کا جو بھی چالان جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں سبمٹ کیا جائے اور اسپیشل پرمیشن لی جائے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، اور ان کا کیس وہاں چلا جائے تاکہ انصاف مل سکے۔ اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہرحال یہ آج کے اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ کچھ خبریں تھیں۔ آئندہ کے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے اور چند مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے سلمان مجاہد کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ کریں۔ اللہ حافظ۔